بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں محمد اعظم سمیر، اور آپ لوگوں کے لیے میں کلچر، ہیریٹیج اور آرکیالوجی پہ مبنی بہت سی معلومات لے کر آتا ہوں۔ لیکن ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے لیے جو انفارمیشن لے کر آیا ہوں یہ ان دوستوں کے لیے ہے، ان بچوں کے لیے ہے جو چائنا میں پڑھنے کے خواہش مند ہیں اور چائنا میں اسکالرشپ پہ اپنی تعلیم کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ایم ایس کی تعلیم ہو، میڈیکل کی تعلیم ہو یا پی ایچ ڈی کی ہو، یا اس کے بعد پوسٹ ڈاک کرنے کے خواہش مند ہوں۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ چائنا میں جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو طالب علم ہیں، ان کی لائف کیسی ہے اور ان کو کون کون سی مشکلات درپیش ہیں۔ تو ابھی سے ان مشکلات کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ چائنا اور پاکستان بہت جلد بارڈرز کو کھولنے پر رضامند ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اگلے سال میں جو طالب علم ہیں ان کے چائنا جانے کا سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چائنا پاکستان کا بہت ہی امپورٹنٹ دوست ہے، اور چائنا اور پاکستان نے ہر محاذ پہ مل جل کے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں چائنا جو ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بہت پریفر کرتا ہے۔ چونکہ میں بھی وہاں پہ 3 سے 4 سال کا عرصہ گزار کے آیا ہوں، میں نے وہاں پہ چائنیز کورسز کیے ہیں، چائنیز کلچر کورسز کیے ہیں، چائنیز لینگویج کورسز کیے ہیں، اور وہاں پہ میں نے اپنا ایم فل کمپلیٹ کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ چائنا جائیں تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ 3 چیزیں ضرور ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کے پاس اتنا پیشنٹ ہونا چاہیے، اتنا صبر ہونا چاہیے کہ آپ وہاں پہ فروٹس اور اس طرح کی نیچرل چیزیں کھانے کے عادی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ خوراک ہمارے لیے کوئی فیزیبل نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بینگ اے مسلم وہاں پہ اچھا کھانا نہیں کھا سکتے۔ بہت سے مسلم ریسٹورنٹس ہیں، لیکن جب آپ انیشیل سٹیجز پہ ہوں گے تو آپ کو بہت مشکل ہوگی ان ریسٹورنٹ کو ڈھونڈنے کی، اور وہاں پہ ان کے ساتھ چائنیز میں بات کرنے کی۔ دوسری جو چیز ہے بہت امپورٹنٹ ہے جی، چائنیز لینگویج۔ چائنا میں چائنیز لینگویج نہ آئے تو آپ ایسے ہیں کہ جیسے ایک پین ہے لیکن اس میں سیاہی نہیں ہے۔ تو جب آپ چائنا جائیں تو کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس بیسک کورس ہو چائنا کا۔ جیسے کہ آپ کو شاید نہیں پتہ، چائنا کے 6 لیول ہوتے ہیں، جیسے ایچ ایس کے 1 2 3 4 5 اور 6۔ ایچ ایس کے کو چائنیز میں کہتے ہیں ہینیو شوپنگ کھاوشی، جو چائنیز لیول کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، جیسے کہ انگلش میں آئلس اور ٹوفل وغیرہ۔ ویسے ہمیں تو انہوں نے ایچ ایس کے 4 کروایا تھا، جو ہمارے لیے بعد میں بہت ممد و معاون ثابت ہوا۔ تو چائنیز لینگویج ہوگی، اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے آپ میں ریسرچ کرنے کا پیشن۔ چائنا میں تعلیم حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ اگر تو آپ وہاں پہ واقعہ ہی کچھ پڑھ کے لیبارٹریز میں کام کر کے ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں کو بہت ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور آپ لوگوں کو صبح سے لے کر شام تک اپنی لیبز میں ٹائم دینا پڑے گا۔ جو پروفیسرز حضرات ہیں وہ کام کرنے والے بچوں کو بہت پرموٹ کرتے ہیں، اور آپ وہاں پہ ترقی بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مشکلات درپیش آئیں گی آپ کو چائنا میں، وہ تو میں نے جیسے بتا دیا، لینگویج کی پرابلم ہے، کھانے کی پرابلم ہے، ایٹماسفیرک کنڈیشن، اور ان سے بڑھ کر ایک جو چیز جو لوگ سردی کو پسند نہیں کرتے، تو ناظرین وہ تیار ہو جائیں سردی کو برداشت کرنے کے لیے، کیونکہ چائنا کا موسٹ آف دا ایریا دیٹ از انڈر دا ویری کولڈ ونڈز، وہاں پہ بہت ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جو بہت زیادہ ٹھنڈ کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ انوکھی بیماریاں لگ جاتی ہیں بندوں کو۔ یہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی مشکلات بھی آپ کو درپیش ہوں گی، اور اللہ معاف فرمائے وہاں پہ اگر کسی کو اگر کوئی بیماری یا کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو ہاسپٹل کے جو اخراجات ہیں وہ بھی
انبیئریبل ہوتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے. جو یونیورسٹی آپ کو 600 سے لے کے 700 یوان تک وہ مہیا کر دیتی ہے، لیکن وہاں پہ علاج معالجہ بہت مہنگا ہے. اس کے ساتھ جو بچوں کو وہاں پہ مشکلات درپیش ہیں، ان میں وہاں کے جو کورس ورک ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ موسٹ آف دا کورسز دے آر بیسڈ آن دا چائنیز لینگویج. تھمن پو ہوئی شوا انگون، وہ انگلش بہت کم بولتے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کو آتی نہیں ہے، وہ بولتے ہیں، لیکن دے ٹرائی ٹو پروموٹ دیئر لینگویج. تو آپ لوگوں کو یہ ازبر پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ آپ کو چائنیز میں ہی کورسز، اسپیشلی فار دوز who have wish to go to do their masters or their MPhil studies. اس کے بعد آپ لوگوں کو جو مشکل درپیش، جو چیلنج درپیش ہوگا، وہ ہوگا سوشل ہارمنی. ان کی لینگویج، ان کا کلچر چونکہ پاکستان سے بہت مختلف ہے، آپ کو ان کے کلچر کو، ان کے لینگویج کو سمجھنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ ان کے قوانین پہ بھی عمل کرنا پڑے گا. وہاں کے ٹریفک کے قوانین، وہاں پہ بیٹھنے کے قوانین، وہاں پہ سڑک پہ چلنے کے قوانین، وہاں پہ جو بس ٹرمینلز ہیں وہاں پہ جانے کے قوانین، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو مارکیٹس اور شاپنگز ہیں ان کو سمجھنے کے لیے کافی ٹائم درکار ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں آپ کو چائنیز لینگویج اگر آتی ہوگی تو بہت سی مشکلات آپ کی حل ہو چکی ہوں. جو بہت سی اچھی چیزیں ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ وہاں کا کلچر انجوائے کریں گے، وہاں کا ایگریکلچر انجوائے کریں گے، وہاں کا ماڈرن لائف انجوائے کریں گے. وہاں پہ بہت زیادہ جو الیکٹرانکس کی پروڈکٹس ہیں ان کو آپ دیکھیں گے، وہاں کی فیکٹری سے آپ لطف اندوز ہو گئے. وہاں کی بہت آرکیالوجیکل کی سائٹس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کے علاوہ دا گریٹ وال آف چائنا ہے، وہاں پہ شیان میں بہت پیاری مونومنٹس اور سائٹس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہانگچو، سوچو، ہاربن، لانچو، شنجیانگ اور چنگچو، خفے، ووہو، یہ بہت خوبصورت علاقے ہیں. آپ جب جائیں گے تو آپ وہاں پہ بہت لطف اندوز ہوں گے. اور ناظرین، ان تمام چیزوں سے بڑھ کے ایک اور بات، آپ کو وہاں سے بہت محبت اور پیار ملے گی. چائنیز جو لوگ ہیں وہ بہت پیار کرنے والے ہوتے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ٹکٹس خریدنے کے علاوہ کوئی آپ سے وہاں پہ پاسپورٹ کے بارے میں بھی پوچھے گا. پاسپورٹ کو چائنیز میں ہوچاؤ کہتے ہیں. ہوچاؤ کے بارے میں بہت کم پوچھا جاتا ہے. وہاں پہ جو بہت زیادہ جو بولے جانے والی چیز ہے وہ نی ہاؤ ہے. ہر بندہ آپ کو کہے گا نی ہاؤ، اور یہ نی ہاؤ جو ہے وہ آپ کو پوری زندگی یاد رہے گا. تو میری اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہت خفیہ اور بہت عیاں اور واضح پیغام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اور پھر میں آپ کو کہوں گا، اور ہاں، جب وہ وہاں پہ الوداع ہونے لگتے ہیں تو وہ ایک کلمہ پڑھتے ہیں، ایک سینٹنس بولتے ہیں جسے کہتے ہیں زائجین. تو میں بھی آپ کو کہتا ہوں زائجین.